ثانیہ نشتر. تھینک یو چیئرمین صاحب مجھے فلور دینے کا. میں صرف بجٹ پہ ہی بات کروں گی. بجٹ صرف محصولات اور اخراجات کا کھاتہ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی حکومت کی سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے، کیونکہ حکومت اس کے ذریعے اپنی فسکل پالیسی کی پرائیورٹیز، اپنے پبلک پالیسی کی پرائیورٹیز، اپنی اوور آل پرائیورٹیز کو سگنل کرتی ہے. بجٹ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ مارکیٹ کو، انویسٹر کو، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی میسج دیتی ہے. اور ایک وفاقی طرز حکومت میں بجٹ جو ہوتا ہے، اس کی جو پالیسی جو ہوتی ہے وہ بین الصوبائی اور صوبائی اور وفاقی تعلقات میں بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو بجٹ جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. مولانا فیض محمد صاحب سنیں. بجٹ جو ہوتا ہے چیئرمین صاحب، اس کا پارلیمنٹری، ہمارا جو بجٹ ہے اس کا پارلیمنٹری اوورسائٹ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا بہت کم تعلق ہے، کیونکہ آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اور یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، غالباً یہ بنگلہ دیش کے علاوہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس میں حکومت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سپلیمنٹری بجٹس جو ہیں وہ پورے سال لاتی جائے اور ان کو پارلیمنٹری اپروول کے بغیر ان کو اپروو کرتی جائے. اور یہ بہت بڑی اناملی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس سلسلے میں موو کی بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بجٹ کی کیا حیثیت ہے جب آرٹیکل 84 آف دا کانسٹیٹیوشن موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو فگرز ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ تو ایسے بھی پروویژنل فگرز ہیں، ہمیشہ ہی پروویژنل فگرز ہوتی ہیں اور یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بہرحال جو بھی ریلیونس ہے اس مطابقت سے میں 3 چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ایک تو جو اوور آل کانٹیکسٹ ہے، جو اوور آل جو تناظر ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. نمبر 2، یہ میرے کچھ سوال ہیں ان ازمپشنز کے بارے میں جو کی گئی ہیں حکومت نے، ان پیرامیٹرز کے بارے میں جو آؤٹ لائنڈ ہیں. اور نمبر 3، کیونکہ سینٹ کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز دے، تو پھر کچھ ریکمنڈیشنز بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گی. سب سے پہلے اوور آل کانٹیکسٹ مسٹ بی براٹ ٹو بیئر. اور باٹم لائن یہ ہے کہ ہمارا جو خرچے ہیں وہ آمدن سے ڈبل ہیں. خرچے آمدن سے ڈبل ہیں. جو ہمارا نیٹ ریونیو ہے، یعنی کہ وفاقی حکومت کے پاس جو پیسے بچتے ہیں صوبوں کو دینے کے بعد، وہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں. اور ایسے ملک میں جہاں 80% ریونیو ماں کا پیمنٹس میں چلا جائے، وہاں ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ میرے یہ سوال ہے ہم سب سے. So there needs to be a fundamental rethink. اب چیئرمین صاحب، ہم اب ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. وزیر خزانہ صاحب نے خود اس بات کہی ہے کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ، اس پہ انہوں نے زیادہ بات نہیں کی. ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے قرضے پے نہیں کر سکتے. ہماری جو ریزروز ہیں وہ 3.9 بلین ہیں، جو صرف 1 مہینے کی امپورٹس کے لیے کافی ہیں. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کیسے، میں بعد میں اس پہ آؤں گی. دس از اے ویری سیریس سچویشن. 38% اس وقت انفلیشن ہے. روپیہ 120 روپیز کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. 3% اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس 3% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو چکی ہے. 80 لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. 10 کروڑ لوگ غربت کی خطا سے نیچے چلے گئے ہیں. اور اس اکنامک کرائسس کے اوپر اور بھی بہت سے کرائسس ہیں. سیاسی کرائسس ہے، ہر انڈسٹری میں اس وقت کرائسس ہے. تو اس تمام صورتحال کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ملک سے خالی انویسٹمنٹ نہیں جا رہی، ملک سے ایک میسو اور ایک سکیری برین ڈرین بھی اس وقت ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ کانٹیکسٹ، وہ تناظر دیکھ لیں جس میں یہ بات ہو رہی ہے.
اب میں تھوڑا فگرز کے اوپر آتی ہوں. میرے اور کالیگز نے بھی فگرز کی بات کی ہے, کیونکہ بجٹ سپیچ میں بھی 2008 سے موازنہ ہو رہا تھا, 2018 سے موازنہ ہو رہا تھا, تو اٹ از اونلی فیئر اینڈ اٹ از اونلی اپروپریٹ کہ ہم 2002 سے بھی موازنہ کریں. جلدی سے یہ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گروتھ آج 0.29% ہے, پچھلے 2 کنزیکٹیو ایئرز میں 6% تھی. اور یہ میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہی چیئرمین صاحب, میں اکنامک سروے سے سائٹ کر رہی ہوں, اور جہاں سے سائٹ نہیں کروں گی تو بتا بھی دوں گی. انڈسٹریل گروتھ 6.83 تھی, آج 2.9% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 6.8 تھی, آج 0.8% ہے. سروسز سیکٹر کی گروتھ 6.59% تھی, آج 0.8% ہے. پر کیپٹا انکم 1765 تھی, آج 1568 US ڈالرز ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کے جو ریشو ہے وہ 15% تھا, آج 13.6% ہے. انفلیشن کا جو ایوریج ہے وہ 11.5 تھا پچھلے سال. اس سال یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اب ایوریج جو ہے وہ 28.2% ہے. جو پروجیکشنز ہیں اس کے اوپر میں بعد میں آتی ہوں. جو مئی کی انفلیشن ہے وہ اس وقت 38% ہے, اور کمپیریبلی پچھلے مئی یہ 12% تھی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 12.5% تھی پچھلی گورنمنٹ کے دور حکومت کے دوران, آج 37.3% ہے. فارسٹ ریزروز 16 بلین تھے, آج 3.9 بلین ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو 3 کمپوننٹ ہیں اس میں ایکسپورٹس میں 11 کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں 13 I beg your pardon, ایکسپورٹس میں 11% کمی آئی ہے, ریمیٹنسز میں 13% کمی آئی ہے. امپورٹس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہے. مگر ان بینز کا انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا ہے, ان بینز کا اسمگلنگ پہ کیا اثر پڑا ہے, ان بینز کا جی ڈی پی کی شرنکیج پہ کیا اثر پڑا ہے, that needs to be seen also. فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ انہوں نے 4.5 ٹریلین رکھا تھا, اور یہ 6.4 تھا. تو یہ تو کچھ فگرز بڑے جلدی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں کچھ سوالوں کی طرف آتی ہوں. اس سال جو بجٹ میں جو گروتھ پروجیکشنز ہیں وہ 3.5% ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ 3.5% کی گروتھ کس طرح اچیو ہوگی جب آپ نے بونافائڈ ڈاکیومنٹڈ بزنسز پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے, آلریڈی 21% انٹرسٹ ریٹ ہے, آلریڈی ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی, ان کا ہماری ساری جو ایکسپورٹ ہے وہ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہے, ان کی ایل سیز نہیں کھل رہی, ان کا سامان نہیں آ رہا ہے, ان پٹ کاسٹ ان کی اوپر چلی گئی ہے, روپی ڈی ویلیو ہوا ہے, ان کے وہ ڈویڈنڈس باہر بھیج نہیں سک رہے, انویسٹمنٹس آ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے احتراماً سوال ہیں آپ سے کہ یہ 3.5% جو گروتھ ہے اس کی کیا بیسز ہے, اس کی کیا ازمپشنز ہیں. اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریل گروتھ 4.3% کا ٹارگٹ ہے, تو یہ پچھلے 2 مہینے میں تو ڈبل ڈیجٹ کنٹریکشن ہوئی ہے, اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ ہے وہ 0.8% سے بڑھ کے 3.2% کیسے ہوگی. جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ بوروئنگ کرنے جا رہے ہیں کمرشل بینک سے, بائیلیٹرل سے, یورو بانڈ ہے, سکوک ہے, فچ اینڈ موڈیز کی تو ہماری ریٹنگ وہیں کھڑی ہے. 80% مارک اپ پہ ہم مارکیٹ سے پیسے کیسے اٹھائیں گے. رسپیکٹفلی دس از اے کویسچن. اور انفلیشن کا آج اگر 38% ہے اور آپ نے اوور آل ایوریج 21% انفلیشن کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے, تو کیا اگلے چند مہینے میں انفلیشن 4% ہو جائے گی, 5% ہو جائے گی, آؤٹر منتھس میں 0% ہو جائے گی. یہ کیسے ہوگا کہ یہ ایوریج آپ 21% انفلیشن کے اوپر ایوریج آپ دے رہے ہیں. اب میں کچھ ریونیو ٹارگٹس سے متعلق کچھ سوالوں پہ آنا چاہتی ہوں. آپ کا آؤٹ گوئنگ ایئر کا جو ریونیو تھا وہ 7,000 ارب تھا,
آپ نے اس کو بڑھا کر 9,200 ارب کر دیا ہے، یعنی کہ 30% انکریز۔ خود ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ہم 8,600 ارب ہم ریونیو کر سکیں گے، تو یہ 600 بلین کا تو شارٹ فال یہیں سے آ گیا، اور یہ 30% انکریز ان ریونیو بائی انٹرنیشنل کمپیریزنز، یہ بہت زیادہ وشفل تھنکنگ ہے، یہ بہت زیادہ ان ریئلسٹک ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اسپیشلی جب ابھی میں کہہ چکی ہوں، جب آپ انڈسٹری پہ، بونافائڈ انڈسٹری پہ آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، سپر ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ کی انفلیشن ہے، آپ کی کرنسی ڈیویلیویشن ہے، آپ کی ان پٹ کاسٹس ہیں، آپ کی ہر طرح کی ڈس انسینٹیو ہے، ہر طرح کا نیگیٹو انوائرمنٹ ہے بونافائڈ بزنسز کی گروتھ کے لیے، تو یہ کس طرح سے ٹیکس کلیکٹ ہوگا؟ پھر نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو پیٹرولیم لیوی ہے 650 بلین، یہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ پچھلے سال تو یہ ٹارگٹ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا میٹ نہیں ہوا تھا۔ جو نان ٹیکس ریونیو کے مد میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے 1.2 ٹریلین، یہ کتنا ریئلسٹک ہے؟ چیئرمین صاحب، میں ریونیو موبلائزیشن کے مد میں ہی کیونکہ سوال کر رہی ہوں، تو ان دا سیم وین ریمیٹنسز کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ 33 بلین آپ کا کی پروجیکشن ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی ہے نہیں، ایکسچینج ریٹ میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور جو مارکیٹ ایکسچینج ریٹ ہے اور جو بلیک مارکیٹ کا ایکسچینج ریٹ ہے، اس میں بہت زیادہ ایک گلف ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ ہنڈی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، باہر سے لوگ جو پیسے ریمٹ کر رہے ہیں ان کو ڈس انسینٹیو ہے۔ تو اس انوائرمنٹ میں یہ 33 بلین کی ریمیٹنسز، کیا یہ ان ریئلسٹک نہیں ہے؟ یہ اوور اسٹیٹڈ نہیں ہے؟ ریونیو ٹارگٹس کی مد میں ہی میرا نیکسٹ سوال پروونشل سرپلس سے ہے۔ پروونشل سرپلس آپ نے کچھ 600 ارب بتایا ہوا ہے۔ اب اس میں دو فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ کہ سندھ کا بجٹ آلریڈی آیا ہوا ہے، سندھ کی مد میں آپ نے 165 بلین جو سرپلس تھا، آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ سندھ سے آئے گا، مگر سندھ نے تو -38% اپنا بجٹ جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن بہت ہی ان ریئلسٹک ہے پروونشل سرپلس کی۔ اس کے علاوہ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، وہ اس کا ابھی ایک ریپل ایفیکٹ آئے گا پروونسز پہ، اور جب وہ ریپل ایفیکٹ آتا ہے تو اس کا جو حجم ہوتا ہے تمام پروونسز کا، وہ تقریباً 500 سے لے کے 600 بلین ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا پروونشل سرپلس ہو بھی تو وہ اس مد میں وہ خرچ ہو جائے گا۔ تو پروونشل سرپلس کی تو ہماری ایکسپیکٹیشن بالکل ہی لاجیکل ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل فائنانسنگ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ ایکسٹرنل فائنانسنگ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ آپ فچ اینڈ موڈیز کی ریٹنگز، آپ کی انٹرنیشنل ریٹنگز وہیں کھڑی ہیں، 80% مارک اپ پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں، یہ کس طرح سے آپ اٹھائیں گے؟ تو یہ بھی معذرت کے ساتھ مگر ذرا ان ریئلسٹک ہے۔ جی میڈم۔ اب چیئرمین صاحب، میں ایکسپینڈیچر سائڈ کے سوالوں پہ آتی ہوں۔ ایکسپینڈیچر سائڈ کا پہلا میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ نے بجٹ بنایا، اور یہ ہم نے پلیز کریکٹ می اف آئی ایم آف دا مارک، جب بجٹ بنایا تو 20% سیلریز انکریز اس میں بجٹ کی گئیں، پھر جب یہ پنک بکس چھپ گئیں تو پھر کابینہ کی ڈیسیجن ہوا کہ یہ 35% اور 35% 1 to 16 اور 17 to 22 30% بڑھانی ہے۔ حکومت کا پریروگیٹو ہے، لوگوں کا فائدہ ہو تو اس میں کسی کو غم تو نہیں ہوتا، خوشی ہی ہوتی ہے، مگر یہ انوائرمنٹ بہت فرق ہے۔ یہ انوائرمنٹ ایسا نہیں تھا جہاں ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو اس طرح سے بڑھائیں، ہر کسی کو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی تھی۔ تو خیر وہ تو ایک اوور آل پالیسی لیول چیز ہے، مگر بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو 20% سے آپ 35% پہ لے گئے ہیں اور 30% پہ لے گئے ہیں، یہ تو اس سے تو آپ کا ایکسپینڈیچر اوور رن لازمی ہوگا۔ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پچھلے سال بھی آپ کا ایسٹیمیٹ 4,000 ارب تھا جی، اور ہو یہ گیا 5,500 ارب، تو یہاں بھی ایکسپینڈیچر اوور رن ہوگا۔ پھر مارک اپ پیمنٹس جو ہیں، وی فیل کہ مارک اپ پیمنٹس میں بھی
آپ کا سگنیفیکنٹ ایکسپینڈیچر اوور جی میڈم وہ اینڈ اپ کریں پلیز. چیئرمین صاحب آپ سے گزارش ہے مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں. آئی ریئلی ریکویسٹ یو. تھوڑا تو یہ 15 منٹ ہو گئے میڈم. تو یہ جو ریونیو شارٹ فال ہے جس کی میں نے پہلے بات کی اور جو ایکسپینڈیچر اوور رن ہے اس سے آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو آپ نے 6.5 ٹریلین جو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے یہ لازمی 8.6 بلین پہ جائے گا. تو اس کو کائنڈلی ریویو کیجئے. اب میرے کچھ اور سوال ہیں اوور آل پالیسی ٹیکسیشن پالیسی کے بارے میں. آپ نے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ گینز ہیں جو ادر انکم ہے اس کے اوپر ایک 50% ٹیکس ہوگا. یہ ریٹروسپیکٹیو بھی ہوگا, یہ ٹیکس آفیشلز کی حد تک یہ ڈسکریشنری بھی ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکس جورسپروڈنس اور ٹیکس لٹیگیشن میں اس طرح کے ایگزامپلس کو ڈیل کرنے کے جو ایگزامپلس ہیں کیا ان کو دیکھ لیا گیا ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ہی انٹینیبل لگتا ہے. دوسرا یہ کہ 0.6% کیش وڈرالز نان فائلرز کی جو ہیں ان پر آپ نے 0.6% ٹیکس لگایا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیش اکانومی پہ, انفلیشن پہ, فائنینشیل انکلوژن پہ, اوور آل ڈیمانڈ پہ, انٹرسٹ ریٹ پہ, سیونگز پہ, اور انفارمل اکانومی کو فردر کرنے میں, کیش اکانومی کو فردر کرنے میں کیا اس کو ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے جو بونافائڈ جو ڈاکیومنٹڈ بزنسز ہیں ان پہ تو ٹیکس لگایا, ایس ایم ایز پہ بھی وہ ٹیکس لگایا, اس بات سے قطع نظر کہ ایس ایم ایز کی جو کریڈٹ ہے وہ آلریڈی کراؤڈڈ آؤٹ ہوگی کیونکہ گورنمنٹ نے اتنا زیادہ پیسہ کمرشل بینک سے اٹھانا ہے. مگر آپ نے نہ ریئل اسٹیٹ ٹیکس کیا, نہ ریٹیلرز کو ٹیکس کیا, نہ ہول سیلرز کو ٹیکس کیا, نہ ٹریڈرز کو ٹیکس کیا. آپ نے جو ایمنیسٹی دی ہے یہ $1 لاکھ والی, کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا منی لانڈرنگ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور آپ نے ایسا کیوں کیا, حکومت نے ایسا کیوں کیا کہ یہ جو ایمنیسٹی آپ نے دی اس میں آپ نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں انسینٹیو رکھ دیا ہے کہ جو پیسے لائے گا باہر سے اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا اس کو ٹیکس بینیفٹ ملے گا, اس کو انسینٹیو ملے گا, کیونکہ ریئل اسٹیٹ تو ایک نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جی میڈم. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی میرا دوسرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ لینگویج یہ لکھی ہوئی ہے بجٹ میں بھی, بجٹ اسپیچ میں بھی, کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یوٹیلیٹی اسٹور کی جو 35 بلین کی جو سبسڈی ہے وہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی ہے. ان کی جنرل جو کموڈٹیز ہوتی ہیں ان کو کاسٹ نیچے رکھنے کے لیے, یہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام نہیں ہے جو ود گریٹ ہیوملٹی میں کہنا چاہتی ہوں جو ہماری حکومت لائی تھی, جس میں ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی, کریانہ اسٹورز کی ڈیجیٹائزیشن کی تھی, ڈیجیٹل پوائنٹ آف سیل بنایا تھا, ہر یوٹیلیٹی اسٹور پر کمپیوٹر رکھوایا تھا, اس کو احساس سے لنک کیا تھا, اور اس پہ ایک سسٹم آج بھی موجود ہے جہاں آپ لوگوں کو رعایت دے سکتے ہیں, ان لوگوں کو جو مستحق ہوں. تو یہ وہ نہیں ہے, اور آپ نے اس میں پیسے کیوں نہیں رکھے؟ BISP میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 400 سے 450 بلین کر لیے, مگر آپ نے تو 43 بلین فیول ایڈجسٹمنٹ میں ایک سبسڈی اناؤنس کی تھی جس کی ڈسبرسمنٹ 0 تھی. وہی سبسڈی آپ نے رول اوور کر کے سیلاب کی مد میں دے دی. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں ٹرائنگولیٹ کر کے دیکھیں تو آپ نے BISP کا بجٹ 12% بڑھایا ہے, سیلریز آپ نے 30% کی, پینشنز آپ نے 17% کی, STP آپ کہاں سے کہاں لے گئے. تو یہ اس کا بجٹ کیوں نہیں آپ نے زیادہ کیا, یہ کیوں 12% کیوں ہے؟ منیمم ویج آپ نے 25 سے 32 ہزار کی, بہت اچھا کیا, مگر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی منیمم ویج انکریز ہوتی ہے اس پہ سٹے آرڈرز لیے جاتے ہیں, اور غریب مزدور کو وہ منیمم ویج سال سے نہیں مل رہی. ریڑھی بانوں کے لیے جو 22 لاکھ ریڑھی بان تھے جن کا ہم نے پائلٹ کیا تھا, اگر آپ اس پائلٹ کو اسکیل اپ کر کے ریڑھی بانوں کے لیے لائسنسز اور سپورٹ اناؤنس کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا, مگر آپ نے اس پروگرام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. میرا آخری سوال IMF سے متعلق ہے. تھینک یو میڈم. IMF سے چیئرمین صاحب. جی آخری ہے اس لیے میں نے کہا تھینک یو. جی IMF
6.5 ट्रिलियन का अगर आपके नंबर्स हम मांग लें, 6.5 ट्रिलियन का डेफिसिट, 2 ट्रिलियन के टैक्स एग्जेम्पशंस, अनटारगेटेड टैक्स एग्जेम्पशंस जो उमरा और एलीट को मिलते हैं, रिफॉर्म पे कोई कमिटमेंट नहीं और एक्सपेंडिंग स्प्री। जब आईएमएफ ये देखेगा तो उनको तो सिग्नल यही मिलेगा ना कि हम सीरियस नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं, और एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आईएमएफ तो यही कहेगा ना कि वी डू नॉट वांट देम टू डिफॉल्ट अंडर आवर वॉच। तो हम उनको क्या सिग्नल कर रहे हैं? अब इट इज़ वेरी क्लियर कि 30 जून सर पे खड़ा है, 9th रिव्यू, 10 रिव्यू तो दरकिनार, 9th रिव्यू भी नहीं होगा। और हुकूमती एहलकार बारहा कह चुके हैं कि ये नेक्स्ट गवर्नमेंट नेक्स्ट आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएट करे, जो ठीक कह रहे हैं और अच्छी बात है, मगर नेक्स्ट गवर्नमेंट तो अक्टूबर नवंबर में आएगी अगर इलेक्शन हो गए तो। हमारी इनकमिंग क्वार्टर में तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आई खड़ी हैं, हमें किसी ने कर्जा भी नहीं देना आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर, तो क्या हम नेक्स्ट इनकमिंग गवर्नमेंट को के लिए ऐसे माहौल नहीं बना रहे कि उसके अंडर वॉच डिफ़ॉल्ट हो? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू। तो इन समरी चेयरमैन साहब, एंड टू कंक्लूड, जी, हमने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है जिसमें हमने MNAs को खुश किया है। माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, MNAs को खुश किया है, हमने हुकूमती एहलकारों को खुश किया है, हमने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को खुश किया है। एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अपीजमेंट का बजट था। हमने बोनाफाइड बिजनेसेस पे टैक्स लगाए हैं और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर की हमने हौसला अफजाई की है। ट्रेडर्स, रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, हमने इनको हाथ भी नहीं लगाया। हम एक बजट दे रहे हैं जिसमें सीरियस रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और जिसमें सीरियस एक्सपेंडिचर ओवररन्स लाजमी होंगे और जिसमें फिस्कल डेफिसिट हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तो ये बजट का खुलासा है। मैं अब बात नहीं करना चाहती। थैंक यू जी चेयरमैन साहब, सिर्फ 15 सेकंड्स में मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये भी मैंडेट है कि हम कुछ रिकमेंडेशंस दें। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, मेरी नाकिस अकल में, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। कुछ रिफॉर्म की तरफ कुछ सिग्नलिंग करें, कुछ रिफॉर्म की तरफ सिग्नलिंग करें, अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें, अपनी अनटारगेटेड सब्सिडी जो हमने दी हुई है 2 ट्रिलियन की, उसको कम करने की कुछ कमिटमेंट शो करें, कुछ जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं उन पे टैक्स लगाएं। थैंक यू मैडम। और कुछ सिग्नल करें रिफॉर्म की तरफ, ताकि द आउटसाइड वर्ल्ड टेक्स अस सीरियसली और हम सच बोलें। हम ये ना कहें कि ये जो सारी आज हम यहाँ डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, ये पिछले 4 साल की हुकूमत का किया धरा है। यहाँ पे आज जो हम खड़े हुए हैं उसमें सब हुकूमतों ने अपना हिस्सा डाला है जी। तो ये जो बात हम करते हैं ना कि जी ये सारी खराबी 4 साल में हुई है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। थैंक यू जी। सच का बोल बाला होना चाहिए, सच का बोल बाला होना चाहिए। और आखिरी जुमला मैं ये कहना चाहती हूँ 9th मई से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ भी सच का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। 9th मई को जो कुछ हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है वो उसको कंडेम करे बगैर रह सकता है। हम सब उसको कंडेम करते हैं, मगर वहाँ भी सच का बोल बोला होना चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया चेयरमैन। थैंक यू जी।